کہ اگر ہم یہی مان لیتے ہیں کہ ہر بندے کا تعلق، ہر بندے کا سلسلہ کسی نہ کسی معتبر مستند شخصیت کے ساتھ جا کے جڑا ہوا ہے، تو پھر خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو جو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سارے مر گئے تھے یا ان میں سے کوئی زندہ اس کی نسل بھی آگے چلی ہے؟ میں آپ تمام کو یہ متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی خاص گجر قبیلہ نہیں ہے یا پہاڑی قبیلہ کوئی خاص نہیں ہے، آپ سارے کے سارے مسلمان ہیں، آپ سب نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، سماکم بالمسلمین۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہیں وہ سیاستدان حضرات، وہ کہاں ہیں صاحبان منصب، وہ کرسی والے لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ لبرل آزاد خیالی لوگ کہاں ہیں کہ کل تک جو علماء کے خلاف اتنی برائیاں اس لیے کرتے تھے کہ علماء نے امت کے درمیان فرقہ واریت کو پھیلا دیا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ محترم ناظرین، بذریعہ سوشل میڈیا کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر ایس ٹی اور نان ایس ٹی کو لے کر کے کافی اختلافات اور تضادات کا ماحول برپا ہے، اور اس اختلاف کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پہلے اس ایس ٹی پر مکمل حق شیڈیولڈ ٹرائبس کا تھا، مگر جب حکومت نے اس کو تمام کمیونٹیز کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیا تو اس وجہ سے گجر اور پہاڑی دونوں قبیلوں کے اندر ایک نفرت کی چنگاری اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنگاری ایک شعلہ دار آگ کی شکل اختیار کر گئی۔ افسوس تو تب ہوا کہ جب اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے کے بجائے، اس کو بجھانے کے بجائے، اس کو ختم کرنے کے بجائے دونوں قبیلوں نے اس کے اوپر اس طریقے سے پیٹرول چھڑکا کہ یہ اس آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آئے۔ سمجھ تو یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کس بیس کے اوپر ان کی لڑائی ہو رہی ہے، آخر کس وجہ سے گجر پہاڑی کا دشمن ہے اور پہاڑی گجر کا دشمن ہے، آخر کس وجہ سے اس دور پرفتن کے اندر گجر پہاڑیوں کو گالی دے رہا ہے اور پہاڑی گجروں کو گالی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، صرف دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اس دنیا فانی کے اندر چند اپنی روٹیاں سیکنے کی خاطر آج گجر پہاڑیوں کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پہاڑی گجروں کے خلاف بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب گجر کسی چینل کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی حق تلفی پر رو رہا ہے، اور پہاڑی جب کسی چینل کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے حق کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سب سے اولاً تو یہی پوچھوں گا کہ آج سے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے پہلے جموں کشمیر کے اندر سینکڑوں وائن شاپس کھولی گئی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کا حق کہاں تھا کہ ایسی شراب جس کو پی کر آپ کے بچوں کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، ایسی شراب جس کو پی کر کے آپ کے بچوں کا فیوچر جہنم بن سکتا ہے، کیا اس شراب کی دکانیں بند کروانے کا آپ کا رائٹ نہیں تھا؟ اس وقت آپ کی زبانوں پر تالے کیوں لگ گئے؟ اس وقت آپ کی زبانیں کیوں بند ہو گئی؟ پہاڑی قبیلہ ایس ٹی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے مینڈر سے رجوری تک کا پیدل سفر کر سکتا ہے، اسی ایس ٹی اسٹیٹس کو بچانے کے لیے گجر قبیلہ پورے خطۂ پیر پنجال کا جو ہے وہ پیدل مارچ کر سکتا ہے، مگر اس قسم کا جذبہ یہ شراب کے معاملے میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اگر کسی نے پروٹیسٹ کیا بھی تو صرف چند افراد کو اپنے ساتھ رکھا، دکھاوے کی خاطر مارکیٹ میں ایک چکر لگا دیا، بس آپ کا پروٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ آخر دین اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ شراب کے معاملے میں اتنی خاموشی کیوں برتی گئی؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک دینی مسئلہ تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق شریعت محمدی کے ساتھ تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ تھا۔ صرف ایک یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے، آپ دیکھیں حالیہ دنوں کے اندر سویڈن میں کیا ہوا، قرآن کو جلایا گیا، اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے ہالینڈ کے اندر پھر قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ابھی جے پور سے ممبئی جانے والی ٹرین کے اندر آر پی ایف والوں نے 2 علماء اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر فائرنگ چلا دی۔ ہریانہ کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب کو قتل کر کے مسجد کو جلا دیا گیا۔ وہاں آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں ہماری زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ صرف دین اسلام کی وجہ سے کہ اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے؟ یعنی کہ جب بات ہماری ذاتیات کے اوپر آئے گی، جب بات ہمارے ذاتی مفاد کے اوپر آئے گی، جب بات ہماری اپنی زندگی کے اوپر آئے گی تو اس وقت ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہم ہڑتال بھی کریں گے، ہم مینڈر سے لے کر رجوری کیا پورے جموں تک کا پیدل سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ہم دھرنا بھی دے دیں گے، ہم سٹرائک بھی کر دیں گے، لیکن جب بات دین اسلام کے اوپر آئے گی تو ہماری زبانوں کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ تب مذہب و ملت کی خاطر دین اسلام کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم دین سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں؟ کیا دین اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میں آپ تمام کو یہ متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی خاص گجر قبیلہ نہیں ہے یا پہاڑی قبیلہ کوئی خاص نہیں ہے، آپ سارے کے سارے مسلمان ہیں، آپ سب نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، سماکم بالمسلمین۔ اللہ نے تمہیں پہاڑی کہہ کے نہیں پکارا، اللہ نے تمہیں گجر کہہ کے نہیں پکارا، خان پٹھان یا کھٹانا پسوال یا کالس کسی قسم کے قوم کے ذریعے اللہ نے تمہیں متنبہ نہیں کیا، سماکم بالمسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب سارے لوگ مسلمان ہیں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی شمع جل رہی ہے، اس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور پہاڑی قبیلہ یہ سوچے کہ کیا ایس ٹی اسٹیٹس کے حاصل کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا یا پھر شراب کی دکانیں بند کروانے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ گجر قبیلہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور یہ سوچے کیا ایس ٹی اسٹیٹس کے ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کا زیادہ نقصان ہوگا یا شراب کی دکانیں کھلی رہنے سے آپ کا زیادہ نقصان ہوگا۔ میں ایس ٹی اسٹیٹس کے مخالف نہیں ہوں، گورنمنٹ نے آپ کو ایک اگر اچھی سہولت فراہم کی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروائیے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیے،
آپ کو والدین کا اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوانا یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے، یہ فرائض اس کو انجام دینے چاہیے جب آپ کا بچہ محنت کرے گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجرہ، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا جب آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا، جب آپ کا بچہ سکسیس ہو جائے گا، اس کو اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے اپنے سارے ایفرٹس اپنے بچے کے لیے لگائے، محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھایا، اور اللہ نے کیا کہ اس کی اچھی نوکری بھی مل گئی، اس کو اچھی جاب بھی مل گئی، وہ IAS یا IPS آفیسر بھی بن گیا، یہاں تک کہ ایک بڑی جاب اس نے حاصل کر لی، مگر خدا نخواستہ یہ دکانیں کھلنے کی وجہ سے کل اگر وہی آپ کا بچہ شراب کا عادی بن جاتا ہے، اگر اس کو شراب کی لت لگ جائے گی، تو وہ بچہ جس کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز کیے بنا اتنی محنت کر کے اس کو پڑھا کر اس مقام پر پہنچایا تھا، کل وہی بچہ آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر دھکیلتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں گے کہ دعا فرمائیے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، بچہ جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، اس وقت تعویذوں سے کوئی کام نہیں چلے گا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہیں وہ سیاستدان حضرات، وہ کہاں ہیں صاحبان منصب، وہ کرسی والے لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ لبرل آزاد خیالی لوگ کہاں ہیں کہ کل تک جو علماء کے خلاف اتنی برائیاں اس لیے کرتے تھے کہ علماء نے امت کے درمیان فرقہ واریت کو پھیلا دیا ہے، علماء نے عوام کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، علماء نے اس امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے ہم نے تو اگر تقسیم کیا بھی تھا تو اصولاً کیا تھا، اس کے کچھ اصول تھے اور ان اصول کی بنیاد پر کیا تھا جو اصول 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے۔ ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ ہم نے جو امت کو متنبع کیا اس حدیث کی روشنی میں کیا، لیکن آج وہ لوگ جن کا کلمہ ایک ہے، جن کا عقیدہ ایک ہے، جن کا رب ایک ہے، جن کا نبی ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، وہ سارے لوگ صرف کبھی ST کے نام پر اور کبھی گجر اور پہاڑی کے نام پر دشمنی مول لے کر کے متفرق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ان کو جوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ گجر اپنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، پہاڑی کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے مقابلے کا تو ابھی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں خان اور پٹھان ہوں، میرا سلسلہ سیدھا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں قریشی ہوں تو سیدھا صدیق اکبر کے ساتھ جا کے مل رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں علوی ہوں، ادھر سے گجر بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا سلسلہ تو سیدھا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا سلسلہ کسی معتبر شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر آج میں سب کو، چاہے وہ گجر ہو یا پہاڑی ہو، خان پٹھان ہو یا پسوال ہو، کالس ہو، کٹھانا ہو، کچھ بھی ہو، میں سب کو ایک چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آ کر کھڑا ہو جائے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس بڑی ہستی کے ساتھ منسلک ہے، اپنا شجرہ نسب آ کے پڑھ کے سنا دے۔ ان کے پاس کوئی شجرہ نسب نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ علماء کرام نے بڑی بڑی کتب کے اندر لکھا ہے کہ اس انڈیا کے اندر جو ہے وہ صرف سیدوں کو چھوڑ کر، صرف سادات کو چھوڑ کر کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ پھر یہ گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم یہی مان لیتے ہیں کہ ہر بندے کا تعلق، ہر بندے کا سلسلہ کسی نہ کسی معتبر مستند شخصیت کے ساتھ جا کے جڑا ہوا ہے، تو پھر خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو جو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سارے مر گئے تھے یا ان میں سے کوئی زندہ اس کی نسل بھی آگے چلی ہے؟ بخدا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اپنی ان باتوں سے آپ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم نے اس کو اصل مان لیا ہے، اور جس کی اصل حقیقت تھی اس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آج وقت تو یہ آ گیا ہے کہ ایک سنی باپ اپنے بیٹے کی شادی شیعوں سے تو جا کے کروا دے گا، لیکن ایک گجر اپنے بیٹے کی شادی پہاڑیوں سے جا کے نہیں کروائے گا، اور نہ ہی پہاڑی ایسا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی جہاں پرابلم ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پائی جا رہی ہے۔ آج وہ لوگ سامنے آئے جو کل تک علماء کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ علماء نے ایسے کر دیا، علماء نے یوں کر دیا، آج تو وہ لوگ متفرق ہو رہے ہیں، آج ان لوگوں کے اندر افتراق پایا جا رہا ہے، آج ان لوگوں کے اندر انتشار پایا جا رہا ہے، وہ لوگ منتشر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو سارے کے سارے مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ بھی ایک ہے، صرف ST کے نام کے اوپر۔ ST کیا ہے؟ قبر کے اندر آپ کو ST کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ST حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اچھی بات ہے آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن کنٹرول میں رہیے، ایک دوسرے کو گالی مت دیجیے، بھائی چارے کا ماحول پیدا کیجیے، وہ بھائی چارہ جو گجروں اور پہاڑیوں کے درمیان سینکڑوں کیا صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس بھائی چارے کو صرف ST اسٹیٹس نے ختم کر دیا ہے کہ ہماری غیرت اتنی ختم ہو چکی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے میں اخیراً آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی آپ کی حفاظت کیجیے، ان بڑے بڑے صاحبان منصب کے مشوروں کو مان کر کے ان کی سازش کا حصہ مت بنیے۔ انہوں نے کل بھی اس امت کو لڑایا تھا، یہ آج بھی امت کو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ آج امت کو ایک کر دیں تو انہیں ووٹس کہاں سے ملیں گے؟ کیونکہ ووٹس تو تبھی ملیں گے جب تفریق ہو جائے گی، ایک سائڈ پوری ان کے سائڈ ہو جائے گی، لیکن جب ہم مل جائیں گے، جب ہم سارے ایک ہو جائیں گے، اس وقت ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق کی فضا کو قائم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا اس دنیا کے اندر بھی پار ہے، آخرت میں بھی پار ہو جائے۔